شدت پسند یہودی رہنما، اعتدال پسندی کے دعوے دار اسرائیلی رہنما اور اخوان المسلمین کی فکر سے متاثر عرب رہنما کے اتحاد نے مسلسل 12 برس اور مجموعی طور پر 15 سال اسرائیل کے وزیر اعظم رہنے والے بنجمن نتن یاہو کو اقتدار سے تقریباً بے دخل کر دیا ہے، اور اگر نتن یاہو کی کوئی چال کارگر نہ ہوئی تو 7 جون سن 2021 کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نیا وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے گا۔ اس سیاسی ڈرامے کو نئے اتحاد نے تبدیلی کی حکومت کا نام دیا ہے، جبکہ بنجمن نتن یاہو نے اسے صدی کا سب سے بڑا فراڈ پکارا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کی سیاست میں یہ انتہائی ڈرامائی تبدیلی ہے، جس کا سہرا بنجمن نتن یاہو کے سابق چیف آف سٹاف کے سر ہے، جسے انہوں نے نکال باہر کیا تھا۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے نفتالی بینٹ کی جماعت یمینا، جس کا مطلب ہی دائیں بازو ہے، سن 2019 کے الیکشن میں ایک بھی نشست پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی، مگر 2 سال بعد اب یہی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ نفتالی بینٹ نے اعتدال پسند کہلوانے والے یائر لپیڈ کی سربراہی میں قائم اتحاد کے ساتھ بنجمن نتن یاہو کو اقتدار سے نکالنے کے لیے معاہدہ کیا، اور حیران کن طور پر پہلی بار اسرائیلی حکمران اتحاد میں عرب جماعت کے سربراہ منصور عباس کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ ان کے ووٹوں کے بغیر سادہ اکثریت ممکن نہیں تھی۔ اب اگر اس معاہدے کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے تو نفتالی بینٹ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بن جائیں گے، اور معاہدے کے مطابق اگلے 2 سال یائر لپیڈ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ یہ اتحاد صرف اس لیے ڈرامائی نہیں کہ اس میں ایک اعتدال پسند، ایک شدت پسند اور ایک مسلم لیڈر شامل ہیں، بلکہ یائر لپیڈ کی سربراہی میں قائم اتحاد میں بائیں بازو کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کار آصف شاہد کے مطابق نفتالی بینٹ دراصل نتن یاہو سے بھی زیادہ دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف فلسطینی عوام کے لیے برے القابات کے لیے بدنام ہیں، بلکہ وہ مغربی کنارے کا تمام علاقہ اسرائیل میں ضم کرنے کے حامی بھی ہیں۔ نتن یاہو کی جماعت لیکود نے مارچ میں ہونے والے انتخابات میں 30 نشستیں حاصل کیں، جبکہ نفتالی بینٹ کی جماعت کو صرف 7 پر کامیابی ملی، لیکن نفتالی کنگ میکر بن کر ابھرے۔ نتن یاہو اور ان کے بڑے حریف یائر لپیڈ کو حکومت بنانے کے لیے نفتالی بینٹ کی حمایت درکار تھی۔ یہ نفتالی بینٹ، جو اسرائیل کی سیاست میں ایک سپورٹنگ ایکٹر تھے، اب ایک بڑے کھلاڑی بن گئے۔ دراصل اس اتحاد کی وجہ بھی نتن یاہو ہیں، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار بھی آنے والے دنوں میں نتن یاہو کی پالیسیوں پر ہے۔ کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اتحاد نتن یاہو کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے بنا ہے۔ جب تک نتن یاہو سیاست میں ہیں، یہ اقتدار قائم رہے گا۔ جب بھی نتن یاہو سیاست سے الگ ہوئے یا لیکود پارٹی نے قیادت بدل لی، یہ اتحاد بھی دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ کوئی بھی ملک جو بہترین گورننس چاہتا ہو، اس میں نتن یاہو جیسے وزیر اعظم کو ہٹانا واقعی ایک بڑا مقصد لگتا ہے، اور نتن یاہو کی حکومت ایک عرصے سے اپنی کارکردگی کی بجائے طاقت، جبر اور کرپشن کے زور پر قائم تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نتن یاہو کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہونے والے سیاستدانوں کا مقصد ملکی مفاد نہیں بلکہ ذاتی ایجنڈا ہے۔ لیکن اعتماد کے ووٹ سے پہلے بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی یا دھماکہ ممکن ہے، کیونکہ بنجمن نتن یاہو نے ابھی ہار نہیں مانی، اور لیکود پارٹی پارلیمنٹ میں نئے اتحاد کی صرف ایک ووٹ کی برتری ختم کرنے کی کوشش میں لگی ہے، یعنی ایک بھی ووٹ ادھر ادھر ہونے سے حکومت سازی ممکن نہیں ہوگی۔ بنجمن نتن یاہو چند اراکین پارلیمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس 8 جماعتی اتحاد کے 61 ارکان کو اعتماد کے ووٹ تک اکٹھا رکھنا بھی ایک مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ نتن یاہو سیاست کے جادوگر ہیں۔ بنجمن نتن یاہو یمینا کے رکن پارلیمنٹ اعلاج شکت سمیت 5 اراکین کو توڑنے پر کام کر رہے ہیں۔ اعلاج شکت ان کی کابینہ میں وزیر انصاف بھی رہ چکی ہیں، اور ان 5 اراکین کے گھروں کے باہر احتجاج شروع کیا جا چکا ہے۔ کئی مذہبی رہنماؤں کا دباؤ بھی موجود ہے، اور ان اراکین کو پرکشش پیشکشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر نتن یاہو نئے اتحاد کی حکومت کی تشکیل روکنے میں کامیاب رہے، تب بھی وہ اپوزیشن لیڈر رہیں گے، اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح منظرنامے سے غائب نہیں ہوں گے۔ نتن یاہو بطور اپوزیشن لیڈر ایک ہی مشن پر ہوں گے، اور وہ مشن ہے اس نئی حکومت اور اتحاد کی سانسیں کم سے کم کرنا۔ نتن یاہو کے پیروکار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروکاروں سے زیادہ شدت پسند ہیں، اور انہوں نے ابھی سے نفرت اور خوف پھیلانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ نتن یاہو نے خود کہا کہ نئی حکومت اسرائیل اور اس کے فوجیوں کے لیے حقیقی خطرہ ہوگی۔ نتن یاہو اپوزیشن لیڈر بن کر نئے حکومتی اتحاد کے لیے حقیقی خطرہ بن سکتے ہیں۔ نیا اتحاد متضاد نظریات کی جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اس اتحاد میں ہر جماعت ہر ایشو پر الگ موقف رکھتی ہے، خواہ وہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل کی نئی بستیوں کا معاملہ ہو، عدالتی معاملہ ہو، امیگریشن یا نظام تعلیم سے جڑے معاملات ہوں۔ کسی اہم ایشو پر اختلاف پینڈورا باکس کو کھول سکتا ہے، اور نتن یاہو مختصر عرصے میں اس حکومتی اتحاد کو نئے الیکشن کروانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد پر نتن یاہو کی گرفت مضبوط ہے، اور حال ہی میں انہوں نے موساد کا نیا چیف مقرر کیا ہے، لیکن فوج اور اندرونی سیکیورٹی کے ادارے شاباک پر ان کا اثر کم ہے۔ سن 2019 میں ستمبر کے الیکشن سے پہلے نتن یاہو غزہ پر جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت بھی فوجی سربراہان نے ان کی چلنے نہ دی۔ اس سال کی جنگ کے دوران وزیر دفاع بینی گانتز تھے، اور نئی حکومت میں وہی اس عہدے پر برقرار رہیں گے۔
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نتن یاہو کے طویل اقتدار کی وجہ یہ نہیں کہ اسرائیلی عوام انہیں پیار کرتے ہیں، بلکہ قوم تقسیم تھی اور اقلیت ہونے کے باوجود وہ حکومتیں بناتے رہے۔ نتن یاہو نے نفرت، خوف اور بے وفائی کی داستانیں چھوڑی ہیں، اور نئی حکومت کو سیاسی منظرنامے پر ملبے کا ڈھیر ملا ہے جسے صاف کرنا اس کمزور حکومتی اتحاد کے لیے ممکن نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ تقسیم ہے، امیر غریب کی تقسیم، سیکولر اور مذہبی کی تقسیم، فلسطینی اور یہودی کی تقسیم، دائیں اور بائیں بازو کی تقسیم۔ نئی حکومت اس تقسیم کو پاٹنے کی بجائے مزید گہرا کر دے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔